غلطی ہماری بھی تو ہے۔ ہم نے شایان کو صفائی کرتے دیکھا تو خود سے ہی اندازہ لگا لیا کہ چائے شایان نے گرائی ہے۔ اگر ہم اسے بولنے کا موقع دیتے تو شاید سچ کا اسی وقت پتہ چل جاتا، جس پر شاویز بھائی بھی خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد بھائیوں نے مجھے واپس آفس آنے کو کہا تو میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں وہاں کام کرنے کے لائق نہیں، میں اپنی مرضی کا کوئی کام کروں گا، اور ویسے بھی میرا وہاں دل نہیں لگتا۔ جس پر شاویز بھائی نے مجھے کچھ کہا جو کہ میرے دل میں خنجر کی طرح لگنے لگا۔ شاویز بھائی نے کہا کہ تم جہاں چاہے کام کر لو، تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تم بہت آلسی ہو، تم کہیں 2 دن بھی نہیں ٹک سکتے، یہ بات لکھ کر لے لو۔ خیر، میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے لیے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن مجھے میری مرضی کی کوئی نوکری ملی ہی نہیں۔ میں ہر وقت گھر فارغ بیٹھا رہتا۔ ایک دن میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، ٹی وی دیکھتے ہوئے پھل کھا رہا تھا۔ میری بیوی مانور کھانا بنا رہی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں تھے۔ اتنے میں میری دونوں بھابیاں آ گئیں اور مذاق مذاق میں مجھے بے روزگار ہونے کا طعنہ دینے لگیں، لیکن میں نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ یہ دیکھ کر بھابیاں بھی الجھن میں پڑ گئیں کہ اس نے کوئی ریئیکٹ کیوں نہیں کیا۔ تب بھابیاں لیول گرا کر بات کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم اور تمہاری بیوی ہمارے شوہروں کی کمائی پر پلتے ہو، ان کا پیسہ کوئی حرام کا نہیں ہے جو تم ایسے ہی اڑا دو۔ ان کی باتیں سن کر میری بیوی کو بہت غصہ آیا۔ پہلے تو وہ برداشت کرتی رہی، لیکن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا، تو آخر کار اس نے اپنا صبر توڑ دیا اور کھانا وہیں چھوڑ کر کچن سے باہر آ گئی اور بھابیوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ مانور نے بھابیوں سے اس طرح سے بات کی کہ بھابیوں کے پاس مانور کو دینے کے لیے کوئی جواب نہ تھا۔ مانور نے بھابیوں سے کہا کہ کچن میں پاؤں آپ دونوں سے رکھا نہیں جاتا کہ سانس بند ہوتا ہے، کام نہیں کرنے ہوتا کہ ناخن ٹوٹ جائیں گے، مینی پیڈی خراب ہو جائے گا، اور کھانا ایسے کھانا ہے جیسے مانو آخری بار دیکھا ہو۔ جتنا حق آپ کا ہے اپنے شوہروں کی کمائی پر، اتنا ہی حق شایان کا بھی ہے اپنے بھائیوں پر۔ خبردار جو دوبارہ میرے شوہر پر انگلی اٹھائی تو۔ اتنے میں میرے دونوں بھائی بھی آ گئے۔ گھر کا تپا ہوا ماحول دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ تب ان کی بیویوں نے بڑھا چڑھا کر بتانا شروع کر دیا۔ یہ سب سن کر دونوں کو غصہ آ گیا۔ شاویز بھائی کو تو اتنا غصہ آ گیا کہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے مانور پر ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ سب کے بدلے رنگ دیکھ کر میں خاموش کھڑا تھا، پھر اپنی خاموشی کو توڑ کر صبر کا دامن چھوڑ کر شاویز بھائی کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ آج تک میں نے مانور کی طرف غصے سے دیکھا تک نہیں، اور آپ نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ بھابی نے مجھے اتنا کچھ کہا مگر میں نے پلٹ کر جواب بھی نہ دیا، اور آپ نے کیوں؟ میرا بھی کچھ حق ہے اس گھر پہ۔ یہ سن کر شاویز بھائی ہنسنے لگے اور گریبان چھڑا کر بولے، کیا کہا؟ حق؟ اور وہ بھی تمہارا؟ اس خوش فہمی میں کب سے پڑ گئے؟ حق ان کا ہوتا ہے جو گھر چلانے کے لیے کمائے، تم تو صرف کھاتے ہو۔ اتنا تو تمہارا حق نہیں تھا جتنا تم کھا چکے ہو، تم صرف بوجھ ہو اس گھر پہ۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، بہت دکھ بھی ہوا۔ کہنے لگا کہ اگر بات آپ مجھ سے پہلے کرتے تو میں کب کا آپ کی ٹینشن دور کر چکا ہوتا۔ شاویز بھائی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تب میں نے کہا کہ اس گھر سے نکل کر، مگر اب جب بتا دیا ہے تو اب دیر کیسی؟ میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں نے مانور سے کہا کہ سامان پیک کرو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔
میری بات پر مانور فوراً کمرے میں گئی اور سامان پیک کرنے لگی، جس پر شاویز بھائی نے کہا کہ بے وقوفی نہ کرو، تم خود تو ذلیل ہو جاؤ گے اور اسے بھی کرو گے، دیکھو اب بھی وقت ہے، آفس واپس آ جاؤ۔ تب میں نے جواب دیا کہ آپ کا آفس آپ کو مبارک، آپ کا گھر آپ کو مبارک، میں نہ ہی آفس آؤں گا نہ اس گھر میں ایک پل بھی اور رکوں گا۔ یہ کہہ کر میں بھی کمرے میں سامان پیک کروانے چلا گیا۔ امی نے، بابا نے ہمیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ہم نہ رکے اور گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن بعد